السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 88 پڑھیں گے، اور چونکہ اب یہ باتیں کنٹینیو ہیں، جو وضو کے متعلق مسئلے ہیں وہ مسائل جو شروع ہو چکے ہیں یہاں ہم اوپر سے پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ وضو کی سنتیں، مستحب اور مکروہات ختم ہونے کے بعد اب یہاں سے یہ وضو سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مسئلے، جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں یہاں آئیں گے، وہ تمام کا جواب ہمیں یہاں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں وضو توڑنے والی چیزیں بھی آ گئی، وضو کب ٹوٹے گا، کب نہیں ٹوٹے گا، کب واپس وضو، تب سب چیزیں اس میں بتائی جائے گی۔ آئیے یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے مسئلہ، سونے کے بعد میت کو نہلانے یا اٹھانے کے بعد، جماع سے پہلے، غصہ آ جانے کے وقت، زبانی قرآن شریف پڑھنے، علم حدیث اور دوسرے دینی علوم پڑھانے کے لیے، یا دینی کتابیں چھونے کے لیے، شرمگاہ چھونے یا کافر کے بدن چھو جانے، یا سلیب یا بت چھو جانے کے بعد، یا پھر آگے جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور ہر گناہ کے بعد توبہ کرتے وقت کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے پردہ چھو جانے سے، یا کوڑی اور برس والے کا بدن چھو جانے سے، بغل کھجانے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، ان سب صورتوں میں وضو کر لینا مستحب ہے۔ چونکہ اوپر وضو کے مستحبات بتائے گئے نا، تو اسی کے تعلق سے یہ تمام صورت ہے، یہ جتنے بھی بتائی گئی نا یہ چیزیں، سونے کے بعد یا پھر میت کو نہلانے کے بعد یا جماع کرنے سے پہلے، یہ تمام وقت میں وضو کر لینا مستحب یعنی ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وضو توڑنے والی چیزیں، اب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ پیشاب یا پاخانہ کرنا، پیشاب یا پاخانہ کے راستوں سے کسی بھی چیز یا پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا، اس سے بھی یہ گیس نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بدن کے کسی حصے یا کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، یعنی ہاتھ پاؤں پورا شریر آ گیا نا، کیونکہ پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا غسل میں فرض ہے، تو اگر وہاں سے خون نکلا اور بہا کوئی بھی حصے پر تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ کھانا، پانی یا خون یا پیٹ کی منہ بھر کے منہ بھر کے ہو جانا، یہ پیلا پانی جو ہوتا ہے اس کی بھی منہ پر کیا ہو جانا، یہ وضو توڑ دے گا۔ اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائے، یعنی سستی محسوس ہو، ٹھیک ہے، اٹھنے کے بعد۔ بے ہوش ہو جانا، گشی تاری ہو جانا، وہی یعنی گشی یعنی بے ہوشی جیسا لگنا۔ کسی چیز کا اس حد تک نشہ چڑھ جانا کہ چلنے میں قدم لڑکھڑائیں، یعنی وہ گرنے والا ہی ہو، یہ نشے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا کیچڑ نکلنا، یعنی وہ دکھتی ہوئی آنکھ سے نکلتا ہے نا، بہت ساروں کو بیماری ہوتی ہے یہ۔ رکوع و سجود والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، یعنی قہقہ کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے ہنسنا، ٹھیک ہے، آواز نکل جائے، بازو والا سن لے تو پھر اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ، وضو کے بعد کسی کا ستر یعنی جو شرم گاہ ہے، ٹھیک ہے، پیشاب کی جگہ یا استنجا کی جگہ، تو ستر دیکھ لیا یا اپنا ستر کھل گیا، یعنی ناف یعنی جو ڈیوٹی ہے وہاں سے لے کر گھٹنوں تک کا جتنا اس نے وہ حصہ ہے وہ ستر ہے، تو ستر کھل گیا، یا خود بالکل ننگے ہو کر وضو کیا، یا نہانے کے وقت ننگے وضو کیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ اپنا ستر کھل جانے یا دوسرے کا ستر دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں البتہ یہ وضو کے آداب میں سے ہے کہ ناپ سے زانو کے نیچے تک سب ستر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے، کیونکہ بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا منع ہے، اور دوسرے کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے، تو وہ حرام کام تو ہوگا ہی، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ وضو کے آداب کے خلاف ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر بہتا ہوا خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح آگے چھالا نوچ ڈالا، یعنی جو پھوڑا پھنسی ہوتی ہے نا وہ پک جاتا ہے، اس کو نوچ ڈالا ہاتھ سے پکڑ کے دبا کر کے، اور اس میں کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اس کے اندر کی جو پیپ پاک جیسا ہوتا ہے نا معاملہ وہ، ٹھیک ہے، پرو جس کو کہتا ہے، اگر وہ
پاک گیا اور وہ پانی بہہ گیا تو پھر وضو ٹوٹا؟ نہیں بات ہو، نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد وہ تیل کان یا ناک سے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زخم پر گڑا پڑ گیا، گڈھا جیسا پڑ گیا، اور اس میں سے کچھ تری چمکی مگر بہی نہیں، یعنی خون جیسا دکھ رہا ہے، لال یا پیپ ہے ایسا دکھ رہا ہے لیکن چمک رہا ہے، صرف بہا نہیں، تو پھر وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح آگے ہے کہ کھٹمل، مچھر، مکھی، پسو نے، یہ بارش کے وقت ہوتے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مچھر ہی کی طرح، تو پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں ٹوٹا، اگرچہ وہ خون نکلا لیکن وہ خون تو نکالا نا اس نے چوس کر کے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آگے ہے کہ قے میں صرف کیچوا اگر ہے نا کیچوا گرا، اچھا یوں ہے کہ کیچوا گرا تو وضو نہیں ٹوٹا، یعنی قے منہ پر قے نہیں ہوئی بلکہ صرف وہ تھوڑا سا ایک اندر سے مطلب ایک یوں کہہ لیجیے کیچوے کی طرح ہوتا ہے، ایک بلگم کی طرح، جو ہم بلگم گلفا جس کو کہتے ہیں، سردی کی وجہ سے جو زیادہ نکلتا ہے اس طرح کا، یہ اگر نکل گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ پر قے وہ بھی نکلا، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پانی ہے پیلا پانی یا جو بھی کھانا وغیرہ کھایا تھا اس کے اثر والا پانی وہ بھی نکلا قے یعنی الٹی وامٹنگ، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا منہ پر قے ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھ آگے اور ہے کہ اور اگر اس کے ساتھ کچھ پانی وغیرہ بھی نکلا تو دیکھیں گے، یعنی یہی کیچوا جو بلگم کی طرح نکلا اور اس کے ساتھ پانی بھی نکلا تو اب دیکھیں گے منہ بر ہے یا نہیں، اگر منہ بر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ منہ بر کیسے؟ منہ بر اس وقت پتہ چلے گی جو بغیر تکلف روکی نہ جا سکے، یعنی ہم روک نہیں سکتے، وہ خود سے آئے گی منہ بر کر وہ نکلے گی تو یہ منہ بر قے ہے، اور وہ قے جو ہم روک سکتے ہیں کنٹرول میں کم ہے تو پھر وہ منہ بر قے نہیں ہے، تو منہ بر قے سے وضو ٹوٹے گا، اور منہ بر قے سے کم ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اسی سے متعلق اور مسائل انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 89 میں یہاں سے یہی اسی مسئلے سے کنٹینیو کریں گے۔